اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کے جو معنی مفاہیم ہیں وہ ہم تک منتقل کرتے ہیں اور بہت ہی سادہ انداز میں۔ ہمارے علماء اللہ انہیں سلامت رکھے قرآن کریم سے ہمیں قریب کر رہے ہیں۔ روزانہ ہم صبح 7 سے 8 آپ کے ساتھ ہوتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور قرآن کریم کا یہ پیغام آگے بڑھتا جاتا ہے۔ آج کی جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 ہے، 285 یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ سورہ بقرہ میں کل 286 آیات ہیں، تو یہ 285ویں آیت پر انشاءاللہ ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع یہ حالت معراج میں نازل ہوا، دیا گیا تحفہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ پورا قرآن کریم زمین پہ نازل ہوا سوائے اس رکوع کے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پہ بے پناہ خوش اور آپ بار بار ذکر فرماتے تھے کہ 2 تحفے مجھے دیے گئے، ایک نماز اور دوسرا یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ خواتین و حضرات، آج 285 جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ ہم بات کروائیں گے اس پوری آیت پر۔ خواتین و حضرات، اللہ کے رسول ایمان لائے، دیگر اہل ایمان کے ساتھ، اپنے امتیوں کے ساتھ، پھر اجزائے ایمان بیان کیے گئے ہیں، یعنی ہدایت تو قبول کر لی رسول نے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان نے بھی، پھر اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ سب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، اور لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یہ یہود اور نصارہ کیا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کو تو مسیحی ظاہر ان کو مانتے ہیں، یہود نہیں مانتے، وہ انہی انبیاء تک رہتے تھے۔ لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے آدم علیہ السلام سے لے کر وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ ہم کسی ایک رسول پر بھی ایمان نہ لا کر یا انکار کر کے مسلمان نہیں رہ سکتے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ ان کا عمل ہوتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے حکم سنا اے اللہ تیرا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، یعنی تیرے حکم کو ہم نے قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، اور اے مالک غفرانک، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے۔ مغفرت طلبی کی بات ہو رہی ہے اور ہمیں پلٹ کر تیرے پاس ہی آنا ہے۔ یہ چند موٹی موٹی باتیں جو 285 سورہ بقرہ کے ذیل میں آ رہی ہیں اس کو میں نے بیان کیا، لیکن تفصیلی گفتگو فرمائیں گے محترم مفتی رشید احمد صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی رشید احمد صاحب ہمارے نوجوان اسکالر ہیں، فارغ التحصیل ہیں دارالعلوم کراچی سے۔ کراچی کی کئی یونیورسٹیز میں آپ پڑھاتے ہیں۔ ایک روشن دماغ، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں۔ مفتی رشید صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق اللہ العظیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، مفتی رشید صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال اور سورہ بقرہ کے اس رکوع کے تعلق سے سیکھیں مفتی صاحب سے پہلے کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنی مرتبہ عمرے ادا فرمائے؟ درست جواب 4 مرتبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق میں کفار نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کتنے عرصے جاری رکھا؟ غزوہ خندق میں کفار نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کتنے عرصے جاری رکھا؟ 1 ماہ، 2 ماہ یا 3 ماہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے 285 سورہ بقرہ، یہ جو پورا رکوع ہے ذرا اس کے حوالے سے کوئی اس کا ایک اجمالی جائزہ، اور پھر ہم یہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اور سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یعنی صحیح احادیث سے ان آیات کی بہت سی ایسی فضیلتیں ہمیں ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان آیات کا مرتبہ اور مقام اور ان کے اثرات بہت زیادہ ہیں انسانی زندگی پر۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف رکھتے تھے، تو اتنے میں حضرت جبریل نے اوپر کی طرف دیکھا اور ان کو ایک آواز سنائی دی، ایک گونج سی سنائی دی، اور حضرت جبریل نے حضور سے عرض کی کہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، اور وہ فرشتہ آیا حضرت جبریل علیہ السلام کے توسط سے حضور کو کہا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو، 2 روشنیوں کی بشارت ہو، ایسے نور کی کرنیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی نہیں دی گئیں۔ ان میں سے پہلی فرمایا فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ، اور دوسرے پہ فرمایا وخواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور آگے فرمایا لن تقرأ بحرف منہا الا اعطیتہ،
کہ آپ اس کا ایک حرف بھی نہیں پڑھیں گے مگر اس پر اللہ آپ کو بہت اجر عطا کرے گا، اور جو دعائیں آپ اس میں مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اسی انہی آیات کی فضیلت کے بارے میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کر لیتا ہے کسی رات کو سوتے ہوئے، آپ نے فرمایا کفتہ ہو، یہ 2 آیات اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس رات اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ آج کی رات مجھے کوئی شیطان، کوئی جنات، کوئی نفسیاتی مسائل، کوئی اس طرح کی چیزیں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے اس کی گارنٹی دے دی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خواتیم سورۃ البقرہ، کہ یہ جو آخری صورتیں ہیں یہ عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس خزانے میں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کی ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شب معراج کو جب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام کو 3 چیزیں عطا کی گئیں۔ پہلی چیز نماز، دوسری چیز سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات، اور تیسری چیز جو اللہ نے عطا کی وہ یہ کہ آپ کی امت میں سے جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوگا میں اس کو بخش دوں گا، ہر وہ شخص جو شرک سے بچتا ہوگا میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ یہ 3 وہ تحفے تھے، یہ 3 وہ باتیں تھیں جو حضور علیہ السلام کو شب معراج میں عطا کی گئی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اور آیات کو نزول تو قرآن کا زمین پر ہوا، ان آیات کے عطا کے لیے حضور کو آسمانوں پر بلایا گیا۔ آخر اس میں ایسا کوئی اثر، اس میں ایسی کوئی جاذبیت، اس کے کوئی ایسے اثرات ہوں گے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے اس شخص پر جو عقل بھی رکھتا ہو اور رات کو سوتے ہوئے وہ ان آیات کی تلاوت نہیں کرتا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس کو ایک وظیفے کے طور پر ان آیات کی تلاوت کرنی چاہیے۔ پھر اگر ان آیات کے پس منظر کی طرف جائیں، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال، یہ آیات سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ کہاں سے پورا رکوع للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے یا آمن الرسول سے کہاں سے پڑھیں گے؟ بنیادی طور پر بعض روایات میں 2 آیات کی صراحت آتی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آمن الرسول اور لا یکلف اللہ نفسا، یہ جو 2 آیات ہیں ان روایات کو اگر دیکھا جائے، بعض فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے، بعض محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر للہ ما فی السماوات سے شروع کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن کئی روایات ایسی ہیں جن میں اس چیز کی صراحت ہے، تو اگر کوئی یہ ساری پڑھ لے للہ ما فی السماوات تو سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا، اور اگر نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم یہ جو آج کی ہماری آیت ہے اور اس کے بعد والی جو آیت ہے، ان آیات کی ضرور تلاوت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان آیات کی فضیلت، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جو پس منظر ہے ان آیات، جسے ہم شان نزول کہتے ہیں، وہ ارشاد فرمائیے، کیا بے پرواہی ہے کہ یعنی اگر یہ لوگ دین قبول نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ارشاد قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، جی ہاں، کہ تم اپنے دل میں کوئی چیز چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ سب کا حساب لے گا۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، اس لیے کہ انسان کے دل میں تو طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ صحابہ حضور کے پاس تشریف لائے اور حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کبھی ہمارے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم میں سے اگر کسی کو پہاڑ سے گرا دیا جائے وہ اس کے لیے زیادہ قابل قبول ہے بنسبت اس کے کہ ہم اپنے منہ سے وہ بات نکالیں جو وسوسے شیطان دل میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو حضور نے پوچھا اوجدتم ذالک، کیا واقعی میں تمہیں یہ محسوس ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ بالکل۔ آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو تمہارے پکے مومن ہونے کی نشانی ہے کہ تمہارے دل میں یہ وسوسے آ رہے ہیں اور تم اس کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہو، یہ تمہارے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ جب یہ خیالات، جب یہ تصورات، جب یہ آیت نازل ہوئی اور ان کو فکر لاحق ہوئی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کریم کی یہ اگلی آیات نازل فرمائی، اس لیے کہ صحابہ نے کہا تھا سمعنا و اطعنا، ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو آگے اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اگر تمہاری وسعت میں ایک چیز نہیں ہے تم اس کے اوپر کوئی کنٹرول ہی نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ وسوسہ انسان کے کنٹرول سے باہر ہے، غیر اختیاری چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیات نازل کر کے ہمیں بتا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ کہ اگر کوئی انکار کرتا ہے اللہ کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے احکام کا، تو اللہ نے فرما دیا کہ اس دنیا کی جو سب سے عظیم شخصیت، جو جیسے آپ نے فرمایا وجہ تخلیق کائنات،
آمن الرسول، وہ اللہ پر ایمان لے آئے. سبحان اللہ. اب اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو جو افضل البشر ہیں، جو افضل الانبیاء ہیں، جن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہے نہیں، جب وہ اللہ پر ایمان لے آئیں تو پھر دنیا کے ہر انسان کو سوچنا سمجھنا چاہیے کہ مجھے بھی اللہ پر اور اللہ کے احکام اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آنا چاہیے. پھر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر جو مضامین ذکر کیے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول کا ذکر کیا، اس لیے کہ قرآن کریم کی اگر دوسری آیات کو دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، کہ یہ آپ کو پتہ نہیں تھا کتاب کیا ہوتی، آپ کو ایمان کا پتہ نہیں تھا، ہم نے آپ کو عطا کیا. اور یہ حضور علیہ السلام کے رسول برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن میں ہی ایسی آیات موجود ہیں جو حضور کو اس بات یہ بات بتا رہی ہیں کہ ہم نے آپ کو بتایا. اس کا مطلب وہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں. پھر اس آیت میں اللہ نے فرمایا آمن الرسول، کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت وہ رسول کی ہوتی ہے، اس لیے کہ جب سب سے پہلے وہی آتی ہے تو اگر وہ رسول نہ ہو تو اس کو تو خود شک ہوگا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے، میرے پہ واقعی میں وہی نازل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. حضور علیہ السلام سب سے پہلے، قرآن میں آتا ہے نا انا اول المسلمین، انا اول المؤمنین، میں سب سے پہلا مسلمان، میں سب سے پہلا مومن. تو مسلمان اور مومن در حقیقت حضور علیہ السلام کو فالو کر رہا ہوتا ہے ایمان کے اندر، کہ اللہ کے رسول بھی اللہ اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اور ہم سارے بھی ان ساری چیزوں پر ایمان لائے جس پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اللہ کے رسول ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے آپ کے ساتھ ہیں وہ سب ایمان لائے. اب یہاں پر ایمان کی بات ہو رہی ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ اجزائے ایمان. سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ اللہ پہ ایمان لائے، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کے سچے وفادار ہو گئے اور بغیر کسی شائبے کے، یعنی شرک کے شائبے کے، انہوں نے خود کو پورے کا پورا اللہ کے حوالے کر دیا. پہلے اللہ پر ایمان، اس کے بعد رسول اور کتابیں نہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. تو دونوں سوال ایک ساتھ میں رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اللہ کے ایمان سے کیا مراد ہے کہ اللہ پر ایمان لانا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں یہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. قرآن کریم میں تو بے شمار آیات ہیں. تو اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اور ایک دم اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ رسولوں کو اور آسمانی کتابوں کو بعد میں رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. ارشاد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے آپ نے فرمایا اجزائے ایمان، آرٹیکل آف فیتھ ہیں یہ سارے، کہ اللہ پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور رسولوں پر. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اپنی ذات کا. اور اس سے بھی پہلے اگر ہم بات کریں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو ہم جیسے ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھتے ہیں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو دل سے کسی چیز کو مان لینا، کسی چیز کا عقیدہ رکھنا، کسی چیز پہ بلیو کرنا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے. قرآن کریم کی دوسری آیت میں آتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ اگر منافق ہیں وہ اگر یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں تم ایمان نہیں اسلام لائے ہو، اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور دل سے وہ مومن نہیں ہے. ایک تو اس ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل سے کسی چیز کو تسلیم کر لینا، پھر جس کا اثر انسان کی باڈی پر، اس کے ایکشنز پر ہوتا ہے. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ایک تو اسی ایمان مجمل میں ذکر کر دیا ہے، کما ہوا، آمنت باللہ کما ہوا، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں جیسے وہ ہے. سب سے پہلا ایمان اللہ کی ذات کے وجود پر، سبحان اللہ، کہ یہاں اس دنیا میں ایسی کوئی ہستی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے،
یہ کوئی نیچر نے نہیں بنا دیا, یہ کوئی فطرت سے یہ سب کچھ نہیں بن گیا کہ خود بخود بن گیا یا خود ایک دھماکہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ سارا نظام چل پڑا. دنیا میں اگر آپ کہیں پہ کوئی دو چیزیں ترتیب سے لگی ہوئی دیکھتے ہیں, دو کرسیاں رکھی ہوئی دیکھتے ہیں, تو انسان کے ذہن میں آتا ہے یہ کسی نے رکھی ہوں گی. آپ کوئی ایونٹ دیکھتے ہیں, کہیں پہ کوئی ارینجمنٹ کسی نے کی ہوئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں یہ کسی نے ارینجمنٹ کی ہے. اتنا بڑا آسمان, اتنی زمین, یہ کشادہ, یہ پہاڑ, یہ سمندر, یہ سب کچھ خود بخود بن گئے. سب سے پہلا ایمان اللہ کی ذات پہ جو لانا ہے وہ یہ کہ اللہ موجود ہے, اللہ کی ذات موجود ہے. اور دوسری چیز جس پر ایمان لانا ہے کہ اللہ ایک ہے, اینڈ اونلی دا گاڈ, ہی از ون اینڈ اونلی دا گاڈ. دو چیزیں کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک لہ. ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں اسے ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو وحدہ کا مطلب ایک ہے, اللہ کے ساتھ کوئی شریک, کوئی ایسوسیٹ, کوئی پارٹنر نہیں ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہو. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. ایک ملک میں اگر دو بادشاہ نہیں ہو سکتے, اس دنیا کے دو خدا نہیں ہو سکتے, اس دنیا کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے. اس پر ایمان, اور پھر اس پر کہ صرف وہی خدا ہے, صرف وہی معبود ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں میں اللہ کو ایک مانتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بت بھی کچھ دے سکتے ہیں, یا مجھے فلاں بھی کچھ دے سکتا ہے, یا اولاد میں کسی سے مانگوں گا, یا میں رزق کسی سے مانگوں گا, یا فلاں چیز فلاں عطا کرے گا, اگر اس طرح کے کوئی تصورات ہیں, جیسے وہ کہا کرتے تھے مشرکین مکہ, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, کہ ہم تو ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے, یعنی ہم اللہ سے ڈائریکٹ کوئی بات نہیں کر سکتے. اس چیز پر بھی انسان کا ایمان ہو. دوسری چیز, اور تیسری چیز اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اس مقصد کا انسان کو پتہ, اور ظاہر ہے پھر جب اللہ پر ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ میں گائیڈنس بھی دیں گے, رہنمائی بھی دیں گے کہ ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا. ایک آدمی اگر گھر سے نکلتا ہے نا تو کہیں جا رہا ہوتا ہے, تو آپ اگر اس سے پوچھیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں, تو کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں ہوگا جو کام بلا وجہ کر رہا ہوں, کہ وہ کہے میں ایسے ہی پھر رہا ہوں, میں ایسے ہی آ رہا جا رہا ہوں. وہ کہیں نہ کہیں جا رہا ہوگا, کوئی مقصد ہوگا. تو انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا, یہ پوری کائنات کا ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہے, آخر کسی وجہ سے بنایا ہوگا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس چیز پر بھی انسان کا ایمان ہو. اور پھر اصل ایمان کا جو پتہ چلتا ہے وہ اقرار باللسان, کہ انسان پھر زبان سے بولے, زبان سے اللہ کی بڑائی کا بول بولے. اور پھر اس کے بعد تیسرا سٹیپ آتا ہے تصدیق, تصدیق کے بعد اقرار, اور اقرار کے بعد آتا ہے لمحہ یا مرحلہ قبولیت کا. قبولیت کا پتہ چلتا ہے سمعنا و اطعنا, کہ وہ کتنا اللہ کے احکام پہ عمل کرتا ہے, کتنا پریکٹسنگ مسلم بنتا ہے, کتنا اپنی پریکٹیکل لائف میں شریعت کو, اسلام کو, اللہ کے احکام کو امپلیمنٹ کرتا ہے. تو اگر آدمی ان ساری چیزوں کو لے لیتا ہے, اس کا مطلب کل آمن باللہ, وہ اللہ پر ایمان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور یہاں پر جو اس کی عبادت ہم کرتے ہیں, تو عبادت وہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے, وہ ہمارا جزوی معبود نہیں, وہ ہمارا کلی معبود ہے. وہ جو آپ نے بات کی وحدہ لا شریک, قل هو اللہ احد, وہ تو ایک مقام احدیت پر ہے. اللہ اکبر. مفتی صاحب, یہاں اس ذیل میں ذرا سے ایک بات اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے بالکل وضاحت سے, اور آپ کی گفتگو میں اب تک اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ساتھ ماننا وہ نہیں آیا, تو میں چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. جیسے آپ نے ایک بات بڑی اچھی فرمائی تھی کہ یہ کائنات اچانک نہیں بن گئی, یہ کائنات الٹپ نہیں بن گئی, کوئی اس کا بنانے والا ہے, کوئی اس کا خالق ہے, باری ہے, مصور ہے, حاکم ہے. ان الحکم الا للہ, اور وہ ایک مدبر ہے. یہ کائنات ایسی ہی نہیں بن گئی. اور کل یوم ہوا فی شان, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے. قرآن کریم کی اس آیت کو اگر دیکھیں, یا قرآن کریم میں جو عقیدہ توحید بیان ہوا ہے, تو 3 چیزیں ہیں, اللہ کی ذات, اللہ کی صفات اور اللہ کے افعال. یہ ساری وہ چیزیں جس پر ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی ساری صفات 2 طرح کی ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ صفات ہیں جس کو ہم پازیٹیو کہہ سکتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ میں ہر اچھی صفت کا خالق بھی اللہ ہے, اور ہر اچھی صفت بدرجہ اتم اور اعلیٰ درجے کی وہ اللہ کی ذات میں موجود ہے. اور پھر ہم جب پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک, یا سبحان ربی العظیم, یا سبحان ربی الاعلیٰ,
اس میں ہم اللہ کی صفات میں اس کا بھی ساتھ ساتھ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی عیب، کوئی خامی، کوئی نقص، ادنا سے ادنا چھوٹی سی چھوٹی خامی، ہر احتیاج سے، ہر ضرورت سے، ہر خامی سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اور پھر صفات کی جب بات کی جائے، جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام عموماً قرآن کریم کے شروع میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا غفرانک ربنا، وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان ساری صفات کو جب انسان مان رہا ہوتا ہے تو پھر ان ساری صفات میں اس کی محتاجی بھی اسی کی طرف ہوتی ہے۔ جب اس کو پتہ ہے خالق وہ ہے، جب اس کو پتہ ہے رازق وہ ہے، تو پھر رزق وہ اسی سے مانگے گا۔ جب اس کو پتہ ہے رب وہ ہے تو پھر تربیت وہ اسی رب سے مانگے گا، وہ اسی کو کہے گا کہ میری آپ اچھی تربیت کر دیں یا آپ میری رہنمائی کر دیں۔ اسی طرح اس کو پتہ ہے کہ مالک وہ ہے تو پھر اس مانگے گا اسی سے کہ مجھے عطا کرنے والا، المعطی، النافع، الضار، الحق، یہ سب اللہ کی ذات ہے، ذو الجلال والاکرام، یہ ساری اللہ کی صفات ہیں۔ ان صفات پر، اللہ کی ذات پر اور اللہ کی جتنے افعال ہیں کہ اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ کے کسی کام، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، جو ذات حکیم ہوتی ہے اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا کوئی حکم میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میری عقل میں نہیں آ رہا، تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ والد اپنے چھوٹے بچے کو ایسی بات کر رہا ہوتا ہے جو بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ اگر 6 سال کا بچہ کہے کہ مجھے آپ بائک دیں، میں نے سڑک پہ دوڑانی ہے، تو باپ تو یہی کہے گا بیٹا نہیں، باپ کے پاس پیسہ بھی ہے، وہ دینا چاہتا بھی ہے، اس کے دل میں محبت بھی ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے یہ اس کے لیے نقصان دہ۔ بیٹا شاید دل میں یہ سوچ رہا ہو کہ پتہ نہیں یہ میرا ابا بہت بخیل ہے یا کنجوس ہے یا اس کو شاید مجھ سے محبت نہیں۔ ہم بسا اوقات شاید اللہ سے اس طرح کی شکوے شکایات اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی ان صفات کا ہمیں استحضار نہیں ہوتا۔ جب ہمیں پتہ ہے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ مالک ہے، دے سکتا ہے، قادر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، پھر بھی اگر نہیں دے رہا یا پھر بھی اگر کوئی مشکل یا رکاوٹ آ رہی ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ رب بھی ہے، وہ تربیت بھی اور کر رہا ہے، حکیم بھی ہے اور اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اور جسے اللہ نے حکمت دے دی اسے خیر کثیر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی جو صفات ہے اس کو بانٹتا بھی ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث قدسی کہ اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کو ماننا، اس کی صفات کے ساتھ ماننا، اور جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو اسی کو پکارنا، وہ جو بتوں کے ذریعے اللہ تک نہیں پہنچنا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ تو بالکل یہ تصور، اور یہ کہ یہاں تصور کیا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سچے وفادار اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ترجیح اول اللہ رہے، ترجیح اول اللہ کے احکام کو پیچھے ڈال دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک سوال اور بھی رکھا تھا اس کے ساتھ، یہ تو آپ نے بالکل وضاحت سے بیان کر دی بات کہ تصور کیا ہے، الہ کا تصور کیا ہے، یا اللہ پر ایمان لانے کے فوری بعد فرشتوں پر ایمان۔ تو ایک عام آدمی، اس کی زندگی میں فرشتوں کا تجربہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر اللہ کے فوری بعد فرشتے، اس کے بعد کتابیں، آسمانی کتابیں، اس کے بعد اللہ کے رسول، تو یہ ترتیب جو اللہ نے بنائی ہے، فرشتے اوپر کیوں رکھا گیا؟ جی، اس میں مفسرین نے 2 بڑی باتیں قیمتی حکمت کی لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا آغاز جن آیات سے ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو ان دیکھی چیزوں پر یا غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو ایک فرق جو مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی ہمارا ایمان بالغیب ہے، فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان بالغیب ہے، اور کتب اور رسول وہ چونکہ ایک مشاہد، ایک محسوس چیز ہے، اس پر ہمارا ایمان اس درجے کا ایمان بالغیب نہیں ہے بلکہ اس سے کم درجے کا۔ اور دوسری بات امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہر چیز کو اگر کسی ترتیب سے رکھا گیا نا تو اس میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس آیت میں ایک حکمت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کی
کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا ذکر کیا، پھر اب جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو گائیڈ کرنا ہے، اب اس گائیڈنس کے لیے جو وسیلہ بنے گا، اس گائیڈنس کے لیے جو ذریعہ بنے گا، وہ ظاہر ہے سب سے پہلے فرشتے بنتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ پہلے اللہ کسی فرشتے کو حکم دے گا، وہ فرشتہ جا کے رسول کو پہنچائے گا۔ تو ترتیب یہی ہے کہ اللہ نے دنیا بنائی، کائنات بنائی، ایک مقصد کے لیے بنائی، پھر اپنا وہ پیغام فرشتے کو دیا، وہ فرشتہ جو پیغام لے کر آیا وہ اللہ کی کتابیں تھیں، اور وہ پیغام جس شخصیت کے پاس لے کر آیا وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے پیغمبر تھے۔ جو ترتیب ایک فطری ترتیب ہے، قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کا یہ اعلیٰ معیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی ترتیب کو رکھا ہے کہ پہلے اللہ، پھر اللہ کا وہ پیغام فرشتوں کو پہنچا، پھر وہ پیغام ایک کتاب کی شکل میں تھا، پھر وہ کتاب کی شکل میں رسولوں کے پاس آیا۔ تو اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کو ذکر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرشتے جو کتابیں لے کر آئے، یہ حق و باطل کی کسوٹی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے انبیاء تک اپنا پیغام پہنچایا، اور انبیاء نے انسانیت تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر آسمانی کتابیں، اور فوراً ہم سابقہ جو کتابیں ہیں ان پر ایمان نہیں لائیں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، سابق انبیاء پہ ایمان نہیں لائیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کتابوں کی، اب یہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم تو ہماری کتاب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آسمانی کتابیں مصدقا لما بین یدیہ جو قرآن کریم فرماتا ہے، پھر قرآن کریم ان کتابوں کا مہیمن بھی ہے، ان کتابوں کا نگہبان بھی ہے، سابقہ کتب کا، اور فیہا کتب قیمہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد۔ تیسرے نمبر پر جو جزو ایمان اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ کتبی، اللہ کی کتابیں۔ اللہ کی کتابیں ہمارا ایمان یہ ہے، اور ہر مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے اس آیت کے تناظر میں اور دیگر آیات کے تناظر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے صحائف، جتنی کتب سماویہ جو اللہ نے نازل کی، سب برحق ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ کتابوں کا تو ہمیں علم ہے، بہت سے صحائف ایسے ہیں جن کے ہمیں نام بھی نہ آتے ہوں، بہت سے صحائف ایسے ہوں جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ یہ کس پیغمبر پہ نازل ہوئی، لیکن اجمالی ایمان اس درجے کا رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحیفہ، جو کتاب جس پیغمبر پہ نازل کی، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہ یہ کتاب جس طرح حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اسی طرح قرآن کریم خاتم الکتب ہے۔ قرآن کریم ان سب کا تتمہ، ان سب کے سارے مضامین کا ایک خلاصہ، ہر چیز قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بھی کتاب کی بات کریں، کسی بھی چیز کی بات کریں، تو ہم دیکھتے ہیں بھئی اس کا لیٹسٹ ورژن کون سا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کتاب چھپی 2010 میں، پھر 2012 میں، پھر 15 میں، تو لوگ جب اس کا ریفرنس کوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں، وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کون سے سن کی طباعت ہے جس سے آپ نے یہ ریفرنس کوٹ کیا ہے۔ جو لیٹسٹ ترین ورژن ہوتا ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہ ریلائبل ہوتا ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ کتب سماویہ کا لیٹسٹ ترین ورژن قرآن کریم، سبحان اللہ۔ اور انبیاء اور رسولوں میں خاتم النبیین اور آخر النبیین وہ حضور علیہ السلام ہیں۔ اگر کوئی شخص تورات، زبور، انجیل پر تو ایمان لاتا ہے اور اللہ کی کتاب قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتا، تو قرآن کریم کے تناظر سے تو یہ غلط ہے ہی، لیکن اگر کامن سینس کو دیکھا جائے تو وہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لائے، اور جو انہی کتابوں کا ایک لیٹسٹ ترین ورژن تھا اس کو آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے، اور قرآن کریم سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا آغاز وہاں سے ہوا ہے اس سورت کا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہی ایمانیات کو، شروع میں وہی ایمانیات الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ایمانیات کا ذکر، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہی ایمانیات کا ذکر کر دیا۔ تو اس جز کا یا اس حصے کا حاصل کہ اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں پر ایمان، اور پھر ساری کتابوں میں اس بات پر ایمان کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اب اگر سسٹم چلے گا، اگر نظام چلے گا، اگر حکمرانی ہوگی، اگر مانا جائے گا، معتبر ہوگی، تو وہ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم معتبر ہوگی۔ جو اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہوگا اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تورات، زبور، انجیل پر بھی ایمان ہمارے لیے ضروری ہے،
لیکن مفتی صاحب کس توریت پر اور کس انجیل پر اور کس زبور پر ایمان؟ تحریف شدہ اب جو چیزیں آ گئی ہیں سامنے، لیکن اس پر تو ہمارا ایمان ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ توریت اور وہ انجیل اور وہ زبور جو اللہ نے نازل کی، قرآن اللہ نے کریم، نازل اور یہ قرآن کی اس آیت میں ہی مینشن ہے، اللہ نے فرمایا وَكُتُبِهِ، جی اللہ کی کتاب، جی، اس کا مطلب جس میں تحریف کر دی وہ تو اللہ کی نہیں رہی، جس میں تحریف کر دی گئی وہ تو اللہ تعالیٰ نے نسبت ایسی کر دی ہے کہ اگر کوئی تحریف کر دیتا ہے تو وہ خود بخود اس آیت سے ہی نکل جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کی جب بات کی جاتی ہے، اور ایمان جیسے میں نے عرض کیا دل کا عمل ہوتا ہے، تصدیق، وہ ایک شعر ہے کہ تیرے ضمیر پر نہ ہو جب تک نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ قرآن کو جب انسان دل سے مانتا ہے تو پھر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے سمعنا و اطعنا، پھر اس کا یہ اثر اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگر ظاہراً اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہو، یا وہ دیکھ رہا ہو کہ بس سارے ٹھیک ہے، سارے مان رہے ہیں تو میں بھی مان رہا ہوں، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا الحمدللہ، تو ایک روٹین کی لائف اگر چل رہی ہے اور دل سے ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہا، قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، جی، ان کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اس پہ ایسے گر نہیں پڑتے، اندھے بہرے ہو کے گر نہیں پڑتے، سوچتے اور سمجھتے ہیں اس کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے اقبال کو یاد کروا دیا ہے نا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک قرآن کے حوالے سے تو وہ حامل قرآن و بے ذوق طلب، حامل قرآن و بے ذوق طلب، العجب ثم العجب ثم العجب۔ تو حامل قرآن ہے اور تیرے میں ذوق ہی نہیں ہے قرآن کریم کی طلب کا، العجب ثم العجب ثم العجب، مجھے تعجب ہے، مجھے تعجب ہے، مجھے تعجب ہے۔ وہ تو خیر اقبال نے بہت ساری باتیں کہی ہیں۔ جس ذیل میں آپ گفتگو فرما رہے تھے ہم دوبارہ اس میں آتے ہیں، اسی ذیل میں گفتگو ہوتی ہے کہ ایک نہیں بلکہ کئی یہاں پر نکات آتے ہیں سامنے۔ کسی بھی آسمانی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ماں سوائے قرآن کریم کے۔ آسمانی کتاب ہے، جیسے آپ یہ تو ہم توریت زبور انجیل کی بات کرتے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے 313 تک لکھے ہیں کہ 313 تک صحائف اترے ہیں، لیکن انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون صرف اور صرف قرآن کریم کے حوالے سے اللہ فرما رہا ہے۔ اور کسی بھی رسول کا ماننے والا، کسی بھی رسول کا امتی قسم کھا کر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ وہ وہی کتاب پڑھ رہا ہے جو اس کے رسول نے پڑھی ہے، ماں سوائے مسلمان کے۔ ایک مسلمان، ایک صاحب ایمان یہ بات قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ یہی کتاب میرے رسول نے پڑھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ما انزل من قبلک کا بھی اس کے اندر ایک نقطہ مفتی صاحب بیان فرمائے کہ سب پچھلی کتابوں کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن کے بعد جیسے آپ نے کہا نا لاسٹ ورژن، ختم نبوت کا مسئلہ بھی یہاں پر نا یہ حل ہو جاتا ہے کہ یہ آخری کتاب ہے، پچھلی کتابوں کی بات ہو رہی ہے، ما انزل من قبلک، اب کوئی کتاب نہیں ہے۔ بے شک، یہ تو قرآن کریم کی کئی آیات میں اس چیز کو بڑی صراحت کے ساتھ کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور یہ سورہ بقرہ کی آغاز کی آیات ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو قرآن پر ایمان لاتا ہے اور ان کتابوں پر ایمان لاتا ہے جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ اگر اللہ کی کوئی کتاب قرآن کے بعد بھی نازل ہوتی تو اللہ یہ بھی فرما دیتا کہ اس کے بعد جو نازل ہو اس پر بھی ایمان لائے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کر دی کہ اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آ سکتی، یہ آخری کتاب ہے۔ اور ایک بات بڑی اہم یہ سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں اللہ کی کتابیں، جیسے مسلمان ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ تورات اللہ کی کتاب ہے، انجیل زبور ساری، تو اگر ایک آدمی واقعی میں یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں جی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہو اور اللہ کی کسی کتاب کو مانتا ہو اور کسی کتاب کو نہ مانتا ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میں اللہ کی اس کتاب کو مانتا ہوں، اس کا مطلب کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ اپنے خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے یا اپنے خواہشات کی عبادت کرتا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ،
وہ در حقیقت اپنے خواہشات کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ کو ماننے والا اللہ کی ساری کتابوں کو مانے گا اور اللہ کو ماننے والا اللہ کے سارے رسولوں کو مانے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی کسی کتاب کو مانے اور کسی کتاب کو نہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اتنے اہم موضوعات ہیں کہ ان پر گفتگو بہت زیادہ ہو سکتی ہے، تفصیلات کتنی زیادہ ہیں اس کی، لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ اب یہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ اللہ کو مان لیا، فرشتوں کو مانا، آسمانی کتابوں کو مانا، رسولوں کو مانا، تمام رسول اور وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. آپ نبوت کی جو جیسے قصر نبوت ہے، آپ اس کی آخری اینٹ مکمل ہو گئی. اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی کتاب، اور ہم آخری امت، اور آپ جو شریعت لائے وہ آخری شریعت. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ بالکل یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب آگے آتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ. ارشاد. قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے. یہاں جو اس آیت کا مطلب ہے وہ یہ کہ ایمان کے معاملے میں ہم کوئی فرق نہیں رکھتے. کہ ہم یہ کہیں جیسے یہودی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی ہیں وہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ہم تو کہتے ہیں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم اپنے آقا حضور علیہ السلام کو اپنا سردار، انبیاء کا سردار اور خاتم النبیین مانتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے. قرآن کریم کی سورہ نساء کی 150 نمبر آیت ہے 150 اور 151. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے، تو وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، وہ کافر ہی ہوں گے. اور کافر بھی حقا کے ساتھ، پکے پکے کافر، پکے ٹھکے کافر اللہ تعالیٰ نے ان کو قرار دیا. اس لیے ایک تو یہ بنیادی نقطہ ہے. لہٰذا اور یہاں ایک بڑی اہم بات ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو عموماً بات کی جاتی ہے اب جیسے یہودیوں کا ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں، عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ پر ہے، حضور پر نہیں، ہمارا تو سب پر ہے. تو یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں یہودی یا جیوش یا حضرت موسیٰ کے فالوور، عیسائی اپنے آپ کو نصرانی یا عیسائی کہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو، ہم حضور کو مانتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے معاذ اللہ سے معاذ اللہ کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہے، تو اس کو یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ کم از کم اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے. اور اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ تفریق کا جیسے میں نے عرض کیا ایمان کے معاملے میں تو کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ فضیلت بعض رسولوں کو بعض پر حاصل ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. قرآن کریم میں اللہ نے خود بیان فرما دیا، اور قرآن کریم میں آتا ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل. بعض رسولوں کو اللہ نے اولو العزم قرار دیا. تو یہ فضیلت اللہ نے دی ہے اور وہ فضیلت ثابت ہے. حضور علیہ السلام نے تواضعاً اس سے یا امت کو منع کیا. آپ نے فرمایا مجھے فضیلت نہ دیں یونس ابن متہ پر، لیکن ظاہر ہے حضور علیہ السلام کی تواضع ہے. خود فضیلت کا ثابت ہونا یہ قرآن کریم کی نص ہے، قرآن کریم کی آیت قطعیہ ہے، تو اس کا تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، بلکہ اگر اس تفضیل کا انکار کرے تو وہ حقیقت قرآن کا انکار کر رہا ہوگا. اس لیے فضیلت فی نفسی سب کی ثابت ہے، اور حضور علیہ السلام سب سے افضل سارے انبیاء کے امام، اور مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام نے امامت کر کے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے ثابت کر دیا کہ یہ امام الانبیاء اور امام الرسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب اچھا اب یہ کہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یہاں پر آیت مکمل ہو رہی ہے. اب یہ کہ ہم نے سماعت کی، اطاعت کی. سماعت کا مطلب صرف سماعت ہے یا ہم نے قبول کر لیا؟ ہم قبول کرتے ہیں ان تمام باتوں کو اور ہم اطاعت کرتے ہیں. اس کے فوری بعد غفرانک، اے اللہ تجھ سے ہم مغفرت طلب کرتے ہیں کیونکہ ہمیں آنا تیرے پاس ہی ہے. ارشاد.
یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت میں، اس کو اگر دیکھا جائے جیسے غفرانک لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا واطعنا، قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں سنتے تو یہودی بھی تھے، سنتے تو حضور کی بات عیسائی بھی تھے، لیکن وہ سنتے تھے، وہ کہتے تھے سمعنا وعصینا، وہ جب سنتے تھے۔ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے سمعنا واطعنا۔ قرآن کریم میں آتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف بلایا جائے تو اس کا جواب یہ ہو سمعنا واطعنا۔ لیکن یہاں پر سننے سے مراد کانوں کا سننا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ یہاں پر سننے سے مراد ہے کہ وہ دل کے کانوں سے سنیں، اور دل کے کانوں سے جب جو بات سنی جاتی ہے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر ہوتا ہے اطعنا، اس کی زندگی کے اندر، اس کی پریکٹیکل لائف میں اس کے اثرات نظر آتے ہیں، پتہ چلتا ہے اس کی پریکٹیکل لائف سے کہ ایک مسلمان جا رہا ہے، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کا بیہیویئر، اس کا گھر کا نظام، اس کا باہر کا نظام، ہر چیز سے اس کی مسلمانیت جھلک رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں اگر کوئی خامی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی رہ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ انسان تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، ما قدر اللہ حق قدر، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو پھر انسان آگے سے یہی کہتا ہے غفرانک۔ اور یہاں ایک بڑی عجیب تعبیر اللہ نے استعمال کی کہ اصل میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ یا اللہ ہم آپ سے مغفرت چاہتے ہیں، پورا ایک جملہ ہونا چاہیے تھا نسألک غفرانک، لیکن اتنی تعبیر ہے غفرانک، اس کا ترجمہ ہے اللہ تیری بخشش۔ تیری بخشش کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان بہت زیادہ خطا کرتا ہے، بہت زیادہ بڑا مجرم ہوتا ہے نا، تو پھر وہ زیادہ باتیں نہیں کرتا۔ اگر کوئی اس کو ڈانٹ بھی رہا ہوتا ہے نا تو بس وہ اتنا کہہ دیتا ہے معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ اس کی زبان سے اس کا انداز، ایکسپریشن، تو مغفرت ہماری کر دے، تیرے سوا ہمارا ہے کوئی نہیں، اور تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے اور تجھے ہم سے محبت ہے، تو اگر ربوبیت کا تقاضا ہے کہ تو ہماری مغفرت کر دے۔ اور آخری آیت کے حصے میں قرآن میں اللہ نے ایمان باللہ، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، آخرت کا عقیدہ بھی اللہ نے بیان کر دیا کہ پلٹ کر اور لوٹ کر تیری طرف ہی آنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جواب دہی کا احساس کہ پیش ہونا ہے کس کے سامنے؟ کہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس پر ہم پڑھتے ہیں نا کہ بلوان علی ذالک من الشاہدین۔ مفتی صاحب اللہ آپ کو اچھا رکھے، بڑی دعائیں آپ کے لیے۔ خواتین و حضرات، ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ مفتی رشید صاحب نے ہمیں کتنے علمی نکات انہوں نے اٹھائے اور کس طرح قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کیا۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے، اس میں درجنوں نہیں سینکڑوں نکات مزید آ سکتے ہیں، اور ایک آیت قرآن کریم کی ایسی ہے کہ جس پر گفتگو یعنی آپ کرتے رہیں اور وہ علم کے سوتے پھوٹتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ خواتین و حضرات، لیکن ایک بات یہ کہ یہ محض لفظوں کی جگالی نہیں ہے، یہ قرآن کریم ہے جو عمل کا متقاضی ہے۔ جیسے مفتی صاحب نے کیا اچھی بات فرمائی کہ ایک مسلمان نظر آئے کہ چلتا پھرتا یہ جو کردار ہے، یہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، مسلمان کسی کو دھوکہ دیتا نہیں، مسلمان کسی سے دھوکہ کھاتا نہیں، اس کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا، اس کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ جس کی مثال دینی پڑتی ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم کئی بار اپنے پروگرام میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ملیشیا ہے، یہ جو انڈونیشیا ہے، یہ جو سماٹرا ہے، وہاں پر جو مسلمانوں کے قافلے گئے تاجروں کی شکل میں اور گرم مسالے بیچتے تھے، تو ان گرم مسالوں کے بیچنے کے نتیجے میں مقامی افراد ان کا اخلاق اور کردار دیکھ کر متاثر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمان ایک کردار کا نام ہے۔ خواتین و حضرات، وقت تو مکمل ہو چکا ہے، بس کوئز آپ کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، آج کا سوال اور قرآن اندازی بس باقی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنی مرتبہ عمرے ادا فرمائے؟ یہ ہمارا کل کا سوال تھا۔ درست جواب 4 مرتبہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ خندق میں کفار نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کتنے عرصے جاری رکھا؟ 1 ماہ، 2 ماہ
یا 3 ماہ، جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کا نام کیا ہے اور کس شہر سے ہیں؟ حافظ محمد اظہر طالب سرگودھا۔ حافظ محمد اظہر طالب صاحب سرگودے سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر ہم روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تجربے یاد رکھنے کا نام عقل ہے، تجربے یاد رکھنے کا نام عقل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔